بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شیرخوار بچوں نے گہوارے یعنی ماں کی گود میں کلام کیا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دو بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد آدمی جن کا نام جریح تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ان کی ماں نے آ کر انہیں پکارا، اے جریح۔ جریح نے ماں کی پکار کا کوئی جواب نہ دیا۔ دل میں سوچنے لگا، میں ماں کی پکار کا جواب دوں تو کیسے دوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ان کی ماں آئی اور اب انہوں نے کہا، یا اللہ، جریح کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ کسی فاحشہ بد کردار عورت کو نہ دیکھ لے۔ چنانچہ ایک دن جریح اپنی عبادت گاہ میں تھے، ایک فاحشہ عورت آئی اور بدکاری کرنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ وہ ایک چرواہے کے پاس چلی گئی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے ایک بچہ جنم دیا اور اس بچے کو حضرت جریح سے منسوب کر دیا۔ لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ جریح کے پاس آئے اور خوب برا بلا کہا اور ان کا عبادت خانہ توڑ کر انہیں باہر نکال دیا۔ حضرت جریح نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور پوچھا، اے بچہ، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اب لوگوں نے کہا، اے جریح، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم لوگ آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیں۔ حضرت جریح نے کہا، نہیں، پہلے کی طرح مٹی کا بنا دو۔ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اسی درمیان ایک خوبصورت سوار گزرا تو اس عورت نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ بچے نے ماں کی پستان چھوڑ دی، سوار کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھ کو اس جیسا نہ بنانا۔ اس کے بعد وہ پھر دودھ پینے لگا۔ پھر اس کے پاس سے ایک باندی کا گزر ہوا۔ وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ لڑکے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا، اے میرے اللہ، مجھ کو اس جیسا بنانا۔ عورت نے بچے سے پوچھا، ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا، وہ سوار ظالموں میں سے ہے اور اس عورت کو لوگ چور کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی پریشانی میں ہو، اس پر کوئی ناگہانی مصیبت آ پڑے تو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کی برکت سے آئی ہوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ قانون فطرت کے مطابق انسان کی پیدائش ماں باپ کے واسطے سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی مٹی سے اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی ہڈی سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور ان کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تشبیہ دے کر یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر مٹی سے پیدا ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی مخلوق ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی مخلوق ہے۔ چنانچہ ارشادی باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جاؤ، فوراً ہو جاتا ہے۔